بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ آج 7 محرم الحرام ہے اور شہدائے کربلا کی لازوال عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج بر صغیر کی معروف اور عظیم روحانی شخصیت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا 782واں عرس مبارک جو ہے وہ پاک پتن شریف میں روایتی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس عرس پاک کی تقریب میں وطن عزیز کے علاوہ عالم اسلام سے مختلف روحانی شخصیات، عقیدت مند، ان کے مریدین جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ رات 5 محرم الحرام کو بہشتی دروازے کی اوپننگ ہوئی۔ سجادہ نشین دیوان مودود مسعود احمد چشتی نے ہزاروں عقیدت مندوں کے ہمراہ بابا فرید الدین کے باب جنت کا افتتاح کیا اور ان کے مریدین، ان کے عقیدت مندوں نے لاکھوں کی تعداد میں بہشتی دروازہ سے گزر کر روحانی اور ذہنی سکون جو ہے حاصل کیا۔ اس موقع پر پاک پتن کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے شاندار انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے۔ بارش جو ہے وہ اتنی شدید تھی پہلے پروگرام میں کہ وہاں پر میونسپیلٹی اور اس کے جو دیگر عملہ ہے انہوں نے اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ جنات کی طرح جو ہے وہ سڑکوں کی صفائی کر دی اور پانی جو ہے وہ نکال دیا۔ اسی طرح ڈی پی او پاک پتن کی اگر بات کی جائے، ڈپٹی کمشنر محترمہ سعدیہ مہر کی بات کی جائے تو انہوں نے شاندار سیکیورٹی انتظامات، فول پروف انتظامات جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی سلسلہ میں اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احمد یوسفی صاحب۔ یہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک اور عقائد اہل سنت کے علاوہ بہشتی دروازہ کی حقیقت کے عنوان سے جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے۔ حضور آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں پی ایس اے ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پہ آپ تشریف لائے۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ بہشتی دروازہ کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ دروازہ جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ تو ہمارے جو علاقائی عوام ہے، بر صغیر کی جو عوام ہے، یہاں پر پورے بر صغیر سے لوگ آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، پاکستان کے آتے ہیں، تو یہ بر صغیر پورا ہو گیا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ذرا بہشتی دروازہ کی حقیقت کے بارے میں بتائیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین مقدس کے طفیل اور پی ایس اے کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محرم الحرام کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام کر رہے ہیں اس میں حقیقی عقائد اسلامیہ کو واضح کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی بہشتی دروازے کے حوالہ سے، یہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ اپنی زبان کو کھولے ہوئے ہے، نہ وہ قرآن کو دیکھ رہا ہے نہ وہ حدیث کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہشتی دروازے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ایک بندے نے پوسٹ لگائی، وہ کہتے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس 9ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کے اندر اس 9ویں دروازے کا ذکر نہیں، لیکن جس بندے نے قرآن پڑھا ہو، جس بندے نے سنت پڑھی ہو، جس بندے نے حدیث کا علم حاصل کیا ہو، وہ ایسی جہلانہ گفتگو نہیں کرتا کہ جنت کے صرف 8 ہی دروازے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بہشتی دروازہ ہے کیا۔ یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کے اندر ایک لقب ایسا ہے جو کسی ولی کو نہیں ملا سوائے ان کو۔ اچھا، وہ ہے زہد الانبیاء کا۔ زہد الانبیاء، ٹھیک ہے جی۔
بڑے بڑے بزرگ مقربین الہی گزرے ہیں، لیکن یہ لقب صرف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ملا۔ زہد الانبیاء کا فیض ان کو ملا ہے، یعنی کہ وہ زہد، وہ تقوی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا تھا، اس کا فیض حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سینہ مبارک میں۔ بات رہ گئی کہ بہشتی دروازے کی۔ اب یہ حقیقت میں یہ بات ہے کہ ہمارا اہل سنت کا اس بات کا تگڑا ہمارا موقف ہے کہ یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ جو اس دروازے سے گزر گیا، چاہے وہ شراب کی حالت میں ہو، چاہے وہ نشہ کی حالت میں ہو، کہ وہ جنتی ہے۔ اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وصال کی کچھ عرصہ بعد یا کچھ دن بعد میں رات کے ایک پہر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ حالت بیداری میں نے رسول اللہ کی وہاں پہ زیارت کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چاروں یار بھی موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف مخاطب ہو کے فرمایا، بیٹے نظام الدین، اس بندے کا اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مقرب کا عالم یہ ہے کہ آج میں خود یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ مصطفیٰ کا بھی مقرب ہے اور مصطفیٰ کے رب کا بھی مقرب ہے۔ ہاں جی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ فرمایا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہم چونکہ بزرگوں کو ماننے والے ہیں، یہ ان کی بات ہے، اس پہ اختلاف بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے نظام الدین، جو اس رستے سے گزر جائے گا نا، اللہ اسے ایمان عطا فرمائے گا، امن عطا فرمائے گا۔ ہاں جی۔ اب اہل سنت کا یہاں پہ موقف یہ ہے، یہی جملے ذرا دوبارہ ہمارے ناظرین کے لیے ریپیٹ کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے نظام الدین، جو اس دروازے سے گزر جائے گا نا، جو میرے اس مقرب غلام کے دروازے سے گزر جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، چونکہ یہ حدیث نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، نہ یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ بات موجود ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی سیرت کے اندر موجود، ان کی سیرت پاک کے اندر موجود، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کی بات پہ اعتقاد کرتے ہیں، اس کے برعکس جو ہے وہ اختلاف کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا جو اس دروازے سے گزرے گا نا، اللہ اسے امن عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا یہ موقف یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کی کسی کتاب میں اس 9ویں دروازے کا ذکر نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور اس بات پہ بھی ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے۔ اب ہم بہشتی دروازے کی طرف آئیں گے۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ اس جگہ سے جو گزرے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ بد مذہب ہو، اس دروازے سے گزرے، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے، اللہ اپنے مقرب بندے کے صدقے اس کو ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ ہمارا موقف یہی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سارا سال تم حلال و حرام کو جو ہے وہ اگنور کرو، ٹھیک ہے جی، نہ تمہیں حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ، اور نشے کی حالت میں تم اس دروازے سے گزر جاؤ اور پھر تم میں بہشتی ہوں، میں جنتی ہوں، ایسا کوئی اسلام کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا، سورہ شورا پڑھے نا جی، اس کی 22 نمبر آیت کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے ستھرے عمل کیے، اچھے نیک عمل، یا اللہ پھر ان کو ملے گا کیا؟ فرمایا فی روضات الجنت، اللہ ان کو جنت کے باغوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ عام اسپیسیفک کسی بندے کی بات نہیں ہو رہی، اس کے لیے جو ایمان لے کے آیا ہے، اس کے بعد جو عمل صالح لے کے آیا ہے، ان کو اللہ جنت کے باغوں کا مالک بنا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں وہ ڈائریکٹلی حکم ہے ایمان والوں سے۔ یہاں فرمایا جائے والذین آمنوا، جو ایمان لائے، ہاں جی، اور پھر ساتھ ایمان لانے کے بعد جو اللہ رب العزت نے دوسرا درجہ رکھا ہے وہ عمل صالح کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی بندہ عمل صالح نہ کرے، نیک اعمال نہ کرے، حلال حرام کو نہ پہچانے، اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدود ہیں، جو شریعت کی حدود ہیں، ان کو پامال کرے، تو اس کا مطلب وہ ایمان والا تو ہے، لیکن وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی روضات الجنہ، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ اچھا، یہ جنت کے باغوں کا ذکر ہو گیا۔ اب ہم ذرا حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، 3509 نمبر انٹرنیشنل کوڈنگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو نا، تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ سبحان اللہ۔
اب جس بندے کا یہ موقف ہے نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 9واں کوئی نہیں، اس نے پڑھا کچھ نہیں ہوا، اس نے صرف اسی جنت کا کنسیپٹ اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے. اگر وہ حدیث پڑھتا تو یہ ہرگز بات نہ کہتا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر سے لے کر میری قبر تک، یا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک، یہ جتنا ایریا ہے نا وہ ریاض الجنہ کا ہے. آج بھی لکھا ہوا ہے. اور جنت کے اندر موت نہیں ہے، جنت کے اندر موت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریاض الجنہ ہے نا. اچھا، وہاں پہ بھی جنتی دروازے ہیں. جس دروازے سے گزرتے ہیں نا وہ جنت کے دروازے سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ جن کو تو میں دعا کرے، میں گیا نہیں ابھی، ابھی تڑپ رہا ہوں. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا وما ریاض الجنہ، محبوبہ یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المساجد. اچھا، حضور نے فرمایا جتنے اللہ کے گھر ہیں نا، مساجد ہیں، وہ جنت کے باغ ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ جنت کے باغ میں چھت میں سے نہیں آتا، دروازے سے وہ دروازے سے آتا ہے. بے شک. اٹ مین کہ جو جنت میں آ رہا ہے نا، جنت کے باغ میں سے آ رہا ہے، وہ جنتی دروازے سے گزر کے آ رہا ہے. بہشتی دروازہ، بہشتی دروازے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جنتی دروازہ ہے. اور اس جنتی دروازے کا خصوصی پروٹوکول جمعے کے دن حضور نے بیان فرمایا جب کوئی میرا غلام جمعہ کی اذان سنتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں جانا چاہتا ہے، تو جنت کا جو دروازہ ہے نا جی، آج تک کوئی بندہ، کسی مسلک کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے چھت سے جگہ رکھی ہوئی ہے، ہم لٹکاتے ہیں جنت میں. نہیں، دروازے سے آتے، وہ کسی مسلک کا بھی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان آ جاتی ہے نا، تو اب مساجد کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں جنت کے باغ میں سے، تو اس کا ہم مفہوم یہ نکال سکتے ہیں کہ جنت کے باغ کا جو دروازہ ہے نا وہ بھی جنتی دروازہ ہے نا جی، جنتی دروازہ ہے نا. تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے جنتی دروازے پہ. اب بندے کا پروٹوکول، بندہ مومن کا پروٹوکول کیا ہے کہ اللہ اس کو ایک رجسٹر دیتا ہے، وہ بندے کا نام بھی لکھتا ہے، ولدیت بھی لکھتا ہے، کہاں سے آیا وہ بھی لکھتا ہے، جو ٹائم پہ آیا وہ بھی لکھتا ہے. ہاں جی. اور کسی بندے کو روک کے اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں پوچھتا، ہاں بھائی کیا نام ہے تیرا، ساری انفارمیشن، سارا ڈیٹا اللہ اس بندے کو، اس فرشتوں کو دے دیتا ہے. اور پھر وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے فرشتہ جنت کے باغوں میں آنے والے بندوں کے نام لکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ مسجد میں جاتا ہے نا، حقیقی طور پہ وہ جنت کے دروازے میں سے گزر کے جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب ہم کہیں جی جنت کا دروازہ یہ کیسے ہو گیا جی؟ اب مسجد ہے، جنت کا باغ ہے، اسی مسجد کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنم کی پل بھی قرار دیا ہے. اچھا، اسی مسجد کو جس کو جنت کا باغ قرار دیا. اچھا، وہ کیسے؟ جب امام جمعہ کے لیے خطبہ دیتا ہے، خطبہ کے لیے حکم ہے، حدیث میں واضح الفاظ ہے، حضور نے فرمایا جہاں کھڑے ہو، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. اگر کوئی بندہ دوران خطبہ پھیلانگ کر آگے آتا ہے، صفوں کو چیر کے آگے آتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے جہنم کے پل کی طرف آ رہا ہے، جہنم کی طرف آ رہا ہے وہ مسجد. ہاں جی. وہاں پہ ہمارا عقیدہ ہے. یہاں پہ عقیدہ اس لیے نہیں بنتا کہ یہ بتانا پڑے گا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہاں تو ہر مسجد میں، ہر محلے میں 4 مسجدیں ہیں، تو وہاں تو جنت کے دروازے 5 وقت کھلے رہتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے جس بہشتی دروازے کو عقائد کے لحاظ سے ہم نے تگڑا کرنا تھا نا، وہ ہماری جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جنت کے باغوں میں فجر کے وقت 10 نمازی ہیں، ظہر کے وقت 5 نمازی ہیں، عصر کے وقت 8 نمازی ہیں، مغرب کے وقت 20 نمازی ہیں، عشاء کے وقت 10 نمازی ہیں. اور بھائی اس جنتی دروازے کی طرف بھی آئیں. بے شک وہاں پہ جانا بھی برا نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں پہ کے در پہ جا کر دعائیں کرنا یہ قرآنی اسلوب ہے. بزرگان دین کے جو مزارات ہیں یہ ہمارے لیے مرجع خلائق ہے. خلائق ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اب یہ جنت زمین کے اوپر ہوگی. محمد احمد صاحب، یہ جنت زمین کے اوپر ہو گئی. 8 دروازے اور جنت عرش مولا کے پار بھی ہے. اب زمین کے اوپر ہوگی. اب سنیں کہ زمین کے نیچے بھی جنت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صاحب مشکات نے 131 نمبر حدیث ہے، اور سنن نبی داؤد کے اندر 4357 نمبر حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مومن فرشتوں کے سوالوں کے جوابوں میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، وفتحوا لہو بابا الی الجنہ، اس کی قبر میں جنت کا باب، دروازہ کھول دیا جاتا ہے. بھائی نیچے بھی جنت کا دروازہ کھل رہا ہے. واہ.
حدیث کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب واضح حدیث کے الفاظ ہیں، وَافْتَحُوا لَهُ بَابَ إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب میرے بھائی جس بندے نے صرف 8 دروازوں کا پڑھا ہے وہ ذرا زمین کے اوپر والی جنتوں کا بھی ذکر کر لے، وہ زمین کے نیچے والی جنتوں کا بھی ذکر کر لے۔ ہاں جی، بلکہ معذرت کے ساتھ میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ ایک عرابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے نا تو میں جنت کے دروازے کا بوسہ دوں۔ جی جی جی، تو یا رسول اللہ میرا وہ کام اب ہو گیا ہے، تو جنت کے دروازے کو میں اب بوسہ کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کے لیے تو مرنا پڑتا ہے۔ جی جی، تو اب میری یہ منت کیسے پوری ہوگی؟ تو حضور میری رہنمائی فرمائیں، میرے لیے احکامات جاری فرمائیں کہ اب میں کیسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اللہ اکبر، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ ہاں، اللہ، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، تیرا باپ زندہ ہے؟ نہیں، کوئی پتہ کس قبرستان میں ہے؟ قبر کا کوئی پتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی قبرستان میں جا کر کسی بھی قبر کو جو ہے وہ اپنی والدہ کی قبر ڈکلیئر کر کے ماں کے قدمین کی طرف جو ہے، ماں کے قدموں کی طرف جو ہے وہ قبر کو جا کے بوسہ دو۔ یہ ایسے ہوگا جیسے تم نے جنت کی دہلیز کو بوسہ دے لیا ہے۔ وہ ایک، اور باپ کا جو ہے اسی طرح باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ سر کی طرف جب جا کے باپ کی قبر کو بوسہ دو گے تو وہ ایسا ہوگا جیسے تم نے جنت کے دروازے کو بوسہ دے دیا۔ اور واضح حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دروازہ ہے۔ او بھائی جس نے جنت میں جانا ہے وہ باپ کو راضی کرے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے عقائد کے اندر یہ پختگی نہیں ہوگی نا، اب اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ اب دیکھیے کئیوں کے پاس توحید ہے لیکن رسالت کے بارے میں عقائد غلط رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کئی توحید و رسالت کو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کے منکر ہیں، کئی تینوں کو مانتے ہیں صحابہ کے دشمن ہیں، کئی صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کے دشمن، کئی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں صحابہ کے گستاخ، اور کئی چاروں کرتے ہیں لیکن اولیاء سے بغض ہے۔ اہل سنت کو یہ اللہ نے یہ عقیدہ دیا ہے، وہ اللہ کی شانوں کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی شانوں کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کا پیار بھی دل میں ہے، صحابہ کی عظمت بھی دل میں ہے، اولیاء کا احترام بھی اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم، یار مانگ سیدھا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم، خود ہی بتا دیا ہے انعام یافتہ لوگوں کا۔ یا اللہ ان بندوں کا رستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اب کسی نشہ آور بندے پہ تو اللہ کا انعام نہیں نہ ہوا۔ اس کو اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا میرا انعام نبیوں پہ ہوا ہے، میرا انعام سچوں پہ ہوا ہے، میرا انعام شہیدوں پہ ہوا ہے، اور میرا انعام ان پہ ہوا ہے جنہوں نے مجھے سجدے کر کر کے توبہ کر کر کے مجھے راضی کیا، جنہیں صالح لوگ کہتے ہیں۔ اب بزرگوں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یہ جو لفظ صالحین اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا نا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی صالح لوگ گزریں گے نا وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اصل مسئلہ یہ بہشتی دروازے کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری طرف سے یہ ذوف موجود ہے کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں پا رہے ہیں کہ یہ بہشتی دروازے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس سے گزرنے والا بندہ واقعتاً اللہ کی بارگاہ میں ہدایت مانگے، اس کو امن بھی ملتا ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، اور اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ بے شک، ہمارا عقیدہ یہ اور جس کو یہ ساری چیزیں مل گئی تو وہ جنتی ہے، تو اس کے لیے یہ باب جنت ہے، باب جنت ہے۔ اور اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ 2 نمبریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں چوری کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، ہر برائی کے کام میں وہ صف اول میں ہوتا ہے، اور وہ کہے کہ جی میں بابا کی یا چرس پیے یا وہ دمالیں ڈالے یا وہ کیا کہتے ہیں وہ بھنگ وغیرہ رگڑے، جی، تو مطلب ان کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو میرے گھر میں داخل ہوا اللہ نے اسے امن دے دیا۔ امن دے دیا۔ اچھا، ایک بندہ داخل بھی ہو گیا، امن بھی مل گیا، لیکن اس کے بعد آ کے پھر وہی کام کرے، اللہ کی حدود و قیود کو پامال کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کرے، تو وہ تو اللہ کے گھر سے ہو کے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کا اندر تبدیل ہوگا نا، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اس بہشتی دروازے کے متعلق کہ یا اللہ یہ تیرے مقرب بندے ہیں، جو اس کے در سے گزرے نا،
چونکہ یہ ہدایت مانگنے کے لیے آئے اور ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، ہاں صرف گزرنا ہی نہیں چاہیے، ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے مقرب ولی کے قرب میں سے گزر رہے ہیں، یا اللہ اس قرب کے صدقے ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، موقف بھی ہے، اس کے اندر دوسری رائے کوئی نہیں ہے، رائے کو نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جو گزر گیا وہ اعمال جیسے مرضی کرے جنتی ہے، اہل سنت کا اس بارے میں کوئی عقیدہ نہیں۔ اب اگر جنت کی بات کی جائے تو اللہ نے کہہ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ عقل مشتاق یوسفی نے بڑی بات کی، بہت بڑا خوبصورت رائٹر ہے اور مزاحیہ رائٹر، اور اس نے بات کی ایسی کہ بندے کی روح وجد کرتی ہے۔ اس نے لکھا کہ کل قیامت کے دن نا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، میں جنت کے نیچے چھپ جاؤں گا۔ واہ، کس پیرائے میں اس نے جا کے بات کی۔ اب لوگوں نے پوچھا مشتاق یوسفی جنت میں جانے کی بات ہے، نیچے چھپنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندو تو نے سمجھا ہی کوئی نہیں، میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں چھپ رہا ہوں، جنت کے نیچے چھپ رہا ہوں۔ کہا بھائی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، میرے محبوب نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کل قیامت کے دن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا اس طرح جیسے جنت میں بیٹھے۔ اور یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ ماں جو 950 درہم میں جس کی بولی لگی ہے، ہاں جی، حضور کے تصدق سے اسی ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ قدموں جو ہے وہ آب زمزم سے دھوئے ہوئے ہوں۔ آپ پڑھ دیں، سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، حدیث کی کتابیں، ماں کے پاؤں مٹی آلود بھی، گرد آلود بھی ہے نا، تو پھر بھی جنت ماں کے قدموں کے تلے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ماں ایمان والی ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں نا، آپ اپنی والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جی سے عرض کی کہ اماں جی جو بندہ آتا ہے آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے، اماں جی کرتی کیا ہیں؟ آپ فرماتی بیٹے میں صبح سویرے حضور کی ذات پر 1000 مرتبہ درود پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جس ماؤں کی پرورش یہ ہو کہ بیٹوں کی پرورش درود و سلام سے ہو، اور بڑی مشہور بات وہ تہجد والا اور وہ شکر کی پڑی جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، چونکہ آپ کی والدہ کا معمول تھا جلدی اٹھنا، ہاں جی، اور مائیں بھی ایسی عظیم تھی کہ درود پڑھتے سوتی تھی، ہاں جی، اور تہجد کے وقت جاگ جاتی تھی، ہاں جی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن فرید الدین نے مجھ سے پوچھا کہ ماں جی اگر یہ میں تہجد کے وقت اٹھوں تو مجھے ملے گا کیا؟ فرمایا بیٹا تجھے پسند کیا ہے؟ کہا اماں جی مجھے میٹھا پسند ہے۔ اب فرماتی بیٹا تو نماز پڑھ، اللہ تجھے میٹھا دے گا۔ آپ چپکے سے نا، یہ تربیت اولاد ہے۔ آج تو ماں کو بچہ تنگ کرے نا، کہتے یہ پکڑو موبائل اور ذرا کام میں لگ جاؤ، تربیت اولاد ہے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا بیٹا دیکھو نا کوئی چیز تو نہیں ہے، خود رکھی ہے، وہ ایک شکر کی پڑیا تھی۔ فرماتی ایک دن مجھے جانا پڑ گیا کہیں، میں بھول گئی رکھنا، مجھے یاد آیا ہو فرید الدین تو اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد جب دیکھے گا تو آج تو میٹھا نہیں ہوگا، یہ نہ ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تہجد کی نماز چھوڑ دے۔ جلدی سے گھر واپس آئیں، سورج طلوع ہو گیا، کہیں شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، آئیں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہیں وہ اس میٹھے کو شکر کو تناول فرما رہے تھے۔ ہاں جی، ماں نے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہیں سے مل گیا ہوگا۔ کھاما جی آج جو شکر ملی ہے نا اس کا مزہ آپ کی شکر سے علیحدہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، وہ اور تھا، یہ مزہ اور ہے۔ کیا ہوا؟ ہاں جی، تو چونکہ ماں روحانیت کے درجے پہ تھی، اہل نظر تھی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، مالک تو بڑا کریم ہے، تو نے میرے بیٹے کی جو آرزو تھی نا وہ پوری کر دی۔ وہ قادر مطلق ہے، اولیاء کی زندگی کو پڑھنے کے لیے اس کو قادر مطلق ماننا پڑے گا۔ بے شک بے شک ہے جی، ہے۔ ہاں جی، آیا ہوا نا سورہ حضرت بی بی مریم کے پاس مختلف پھل آیا نا، ہاں جی آئے، ٹھیک ہے جی، تو اللہ قادر مطلق ہے تو پھر آیا نا جی، تو یہاں پہ بھی شکر آ سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آپ واقعات آئے دیکھ لیں، ہیں، ٹھیک ہے جی، جتنے بھی دیکھ لیں، ہاں جی، ہم کتنے امتحانات سے وہ گزرے ہیں اور پھر جا کے بادشاہ بنا دیا، اور اس کے اندر جتنے بھی امتحانات گزرے ہیں نا جی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہی نصیحت اپنے بیٹے کو فرمائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی، اللہ نے دی۔ آپ غور کریں، جب کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، 13 سال کی عمر ہے، 17 سال کی عمر ہے، باہر نکالا
تو جب پکڑے گئے تو بھائیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ فرماتے مجھے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی، انہوں نے مارا، کنویں میں پھینکا، تکلیف نہیں ہوئی۔ اس جملے میں نے بڑی تکلیف دی۔ کون سا جملہ؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، بھائی نہیں ہے۔ اچھا حالانکہ بول سکتے تھے، 13 سال کی عمر تھی۔ ہاں جی، بعض مفسرین نے اور بھی عمریں لکھی ہیں۔ اللہ ہمارے بابی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو وہی بھیجی، یوسف چپ تو نے رہنا ہے، مصر کی بادشاہی میں رب تمہیں عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ آگے بھی مقام دیکھ لیں، چپ رہے، ٹھیک ہے، صبر کیا۔ یہی بات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی بیٹے ایک تو خاموشی اختیار کرنی، اور دوسرا صبر کے دامن کو نہیں تھام، چھوڑنا نہیں، اس کو پکڑے رہنا، اس دامن کو۔ آپ فرماتے اماں جی مجھے ملے گا کیا؟ فرمایا جس طرح اللہ نے حضرت یوسف کو مرتبہ عطا فرمایا ہے نا، اللہ تجھے بھی، وہ تو نبی تھے، اللہ ولیوں میں تمہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ یار جن کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ یہ فرمائیں کہ یہ میرا فرید ہے، میرا فرید ہے، جیسے حضور صحابہ کو کہتے نا یہ میرا ہے، تو صحابہ وجد کر جاتے کہ یار حضور نے آئے تو ہم حضور کے ہی، لیکن جو حضور نے آج لقب دیا نا یہ میرا ہے، تو فرماتے یہ تو بات ہی ہمارے لیے بڑی کمال۔ تو ہم اس طرف دوبارہ آتے ہیں کہ اور دوسری بات بڑی اہم بات، چونکہ آج عقائد کی بات ہو رہی، ایک تو یہ بہشتی دروازہ، بھائی جنت کے 8 وہ بھی دروازے ہیں، زمین کے اوپر بھی جنت کے دروازے ہیں، زمین کے نیچے بھی جنت کے دروازے ہیں۔ ہر گھر میں اللہ نے ماں کی طرف سے جنت رکھی ہوئی ہے، ہر گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ گھر میں سکون ہو تو جنت ہے، اگر سکون نہ ہو تو دوزخ۔ اچھا اپنے لیے کوئی حال پوچھے بھائی گھر کا کیا حال ہے، تو کوئی مسلک نہیں دیکھا جاتا، کوئی مذہب نہیں دیکھا جاتا، کہتے اللہ کا شکر ہے میرا گھر جنت ہے جی۔ اور بھائی کیوں جنت ہے؟ اور یار جو بہو میں بیاہ کے لے کے آئے ہوں نا وہ اسلام کی اتنی پابند ہے کہ میرا گھر جنت ہو گیا، اور بھائی تو اپنے گھر کو جنت کہہ رہا ہے، تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جس نے ساری 93 سال کی عمر، 93 سال کی زندگی اللہ رسول کی تابعداری میں گزاری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عام مومن کے بارے میں کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہ تو مومنوں کے سر کے تاج ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ۔ اور دوسری بات ہم عقائد کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ جو مزارات پہ آج کل خرافات ہو رہی ہیں نا، جس میں ڈھول ڈمکے، ناچ گانے، ہاں جی، عورتوں کا آنا جانا، ٹھیک ہے، اس کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ داغے باندھنے جناب، کل میں نے ایک دوست کو دیکھا، اس نے کڑا پہنا ہوا تھا، تو اس نے امام حسین لکھا ہوا یا حسین لکھا ہوا، اور میں نے کہا یار یہ چاندی کا ہے، باریک سا تھا، کہتا نہیں چاندی کا نہیں ہے جی، یہ لوہے کا ہے۔ تو میں نے کہا کس نے کہا؟ کہتے ہمارے پیر و مرشد نے کہا ہے اس 10 دنوں میں یہ پہننا ہے۔ اور میں نے کہا بھائی بات میں کسی کے خلاف نہیں کرتا، مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین نے قربانی کس وجہ سے دی تھی؟ اور یار انہوں نے 6 ماہ کا بچہ بھی اسی لیے قربان کر دیا کہ میرے نانا کی شریعت پامال نہ ہو۔ تو میرے محبوب نے فرمایا لوہا مرد کے لیے حرام ہے، تو کون سی دین کی بات کر رہا ہے؟ بے شک۔ ہاں جی، تو ایسی خرافات، دھاگے باندھنا، اس طرح کے کڑے پہننا، اور عجیب قسم کے مجاور بننا، اور جو ہے وہ مزارات پہ خرافات سجدوں کی صورت میں، ٹھیک ہے جی، اور عورتوں کی بے پردگی اور ڈھول ڈمکے، اور یہ سارے اہل سنت سے اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ بزرگان دین کے جو مزارات ہیں ان پر حاضری دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ طریقہ بھی ہمیں امام بخاری نے سکھایا ہے جی۔ حضرت امام مالک فرماتے ہمیں جب بھی مشکل پیش آتی، امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہمیں جب بھی مشکل پیش آتی ہم امام بخاری کے مزار پہ جا کے دعا مانگتے، ان کے توسل سے مانگتے، اللہ بارش عطا فرما دیتا۔ واہ۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ طریقہ، یہ جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتے ہیں نا جی، اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت طریقہ فرمایا تم کہتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کے دربار پہ جانا چاہیے، میں کہتا ہوں ضرور جانا چاہیے، لیکن اتنے پاک بن کے جانا چاہیے کہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ مزار کو سجدہ اور چومنا تو دور کی بات ہے، فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے دعا مانگو۔ صحیح کہا حضرت جس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا تمہاری پاکی اور اس کی ان کی پاکی میں فرق ہے۔ اچھا، وہ پاک لوگ ہیں، کیا بات، ہاں جی، وہاں جا کے دعا کریں، اور دعا کس انداز میں اور کس الفاظ میں؟ فرمایا کہیں یا اللہ اس نے ساری زندگی تجھے راضی کیا ہے،
ہم اس کا وسیلہ لے کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں. کیا بات. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بابا فرید الدین پتر دیں گے, ہاں. بیٹا دیں گے, نہیں. یا اللہ انہوں نے ساری زندگی تجھے راضی کیا ہاں. اور تو ان سے راضی ہے. ہاں. یا اللہ تو اس راضی ہونے کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما لے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہمارے اوپر جتنے بھی فتوے ہیں وہ نہ کسی سے پوچھے جاتے ہیں. ہاں جی. اور سجدہ کرنے والے جو جاہل لوگ ہیں ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ سجدہ کوئی بھی کسی کو, اور شرک کی تعریف کیا ہے, ہم اس طرف آ جائیں. آپ حیران رہیں گے کہ ہم جس ہر بات پہ کوئی پانی کی سبیل لگائے ہم کہتے ہیں شرک ہے, کوئی جناب لنگر نیاز بانٹے ہم کہتے ہیں شرک ہے. اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات, اللہ کے کمالات اور جملہ اوصاف میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر, کوئی برابر سمجھنا بھی یہ شرک ہے. بے شک صحیح, یہ شرک ہے. اگر اللہ کی ذاتی صفات, اس کے کمالات اور اس کے جملہ اوصاف میں چونکہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس کو توحید کہتے ہیں. اور ہم کسی بابے کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے, کسی اہل اللہ کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ جو معاذ اللہ کی صفات ہے وہ کسی بندے کے اندر صفات. کیونکہ یہ آپ علیحدہ ایک پروگرام رکھیں جس کے اندر مشکل کشا کا لفظ ہے, داتا کا لفظ ہے, غریب نواز کا لفظ ہے. لوگوں نے 2 گھنٹوں کی تقریریں کی ہیں اور مسلمان مومن اپنے آپ کو سمجھنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو بھائی جب ہمارے ممبروں میں سے ایسی باتیں ہوں گی کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا, تو پھر ہم یہود و نصارہ کو کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتائیں گے؟ ہاں جی. اس پہ ایک عقائد کے حوالے سے اللہ تگڑا پروگرام ہونا چاہیے. اچھا حضور, ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے جی. اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے, فرمان ہے کہ جو بندہ مجھے زمین پر یاد کرتا ہے میں اس کو عرش پہ یاد کرتا ہوں. تو اب جو بابا فرید ہے جی, اب یہ بابا فرید کے نعرے لگتے ہیں, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. جب بہچی دروازہ گزر رہا ہوتا ہے کھلتا ہے تو یہاں لوگ نعرے لگاتے ہیں, ساتھ وہ پولیس کے ڈنڈے بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ وہ حق فرید یا فرید کا جو ہے وہ ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چرچے اللہ ہی کروا رہے ہیں نا. جی جی جی. پھر بابا فرید نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو ہے اللہ 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 کتنے چلے کاٹے, کتنی محنتیں کی, ریاضات کی. تو اب یہ اللہ جو ہے یہ اپنی عوام سے جو ہے اللہ اوپر ذکر کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ جو حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں نا, اس سے پہلے ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے, فرمایا اللہ محمد 4 یار, حاجی خواجہ کتب فرید, حق فرید. اس نعرے میں بھی بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی عاجزی رکھی ہے. پہلے اللہ کا نام, پھر اس کے محبوب کا نام, پھر ان کے یاروں کا نام, بعد میں اپنی بات آئی. اس میں بھی عجز ہے. اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے, چلو یار بندوں کو روک لیں, بندے تو جاہل ہو گئے, تو بھائی پرندوں کو کس نے اجازت دی جاؤ یہ چلے جائیں داتا صاحب. ہمارا کو مرے تو ہماری قبر پہ بندہ کو فاتح کھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور تو وہاں ہزاروں کبوتر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, ان کو شعور کس نے دیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو آپ نے کہی یہ ذکر کے حوالے سے, اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں. کیا بات. بزرگان دین مفسرین فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ کا ذکر کر ہی نہیں سکتا. جملے سنیں, بندہ اللہ کا ذکر کر ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ پہلے میں کروں تو پھر رب کرتا ہے, فرمایا ایسا نہیں ہے. یہ بات پڑھنے میں اور ہے, سمجھنے میں اور ہے. پہلے رب ذکر فرماتا ہے, پھر توفیق ملتی ہے, پھر بندہ رب کرتا ہے. اور جب پھر رب کرتا ہے تو پھر اللہ جبریل کو بلاتا ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں, یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جبریل تو بھی پیار کر, بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, یا اللہ میں تو پیار کرتا ہوں. فرمایا اور کیا حکم ہے یا اللہ؟ فرمایا فرشتوں میں اس کا پیار بانٹ دے. اب بندہ ہے, وہ خالق ہے, مخلوق کا پیار فرشتوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. یا اللہ سارے فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتا اب زمین پہ چلا جا. اب زمین پہ جا کے نا پیار کو تقسیم نہیں کرنا ہے, پیار کو تقسیم نہیں کرنا ہے, پیار کو دلوں میں جا کے بٹھا دے. کیا بات. پیار کو دلوں میں جا کے بٹھا دے. ایسے نہیں فرید ہوئی. اس حدیث کی روشنی میں
93 سال کی عمر میں بھی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن بھی آپ نے نماز تہجد قضا نہیں فرمائی. اور آپ سنا ہے بھی کسی بادشاہ کے داماد تھے. بادشاہ کے داماد تھے. ہاں. 4 شادیاں آپ کی ہوئی ہیں. 4 شادیاں ہوئی ہیں. ٹھیک یہ ہے. ذرا بتائیے گا کہ ٹھیک ہے جی. بادشاہ زادیاں تھیں ٹھیک ہے. ان کے گھر. بادشاہ زادیاں تھیں. ہاں. اور ان کو جب وہ بادشاہ زادیاں آپ کے نکاح میں آئیں تو اس طرح عجز اور انکساری میں ہو گئی. اسی طرح انہوں نے سیرت کو اپنایا جس طرح ام المومنین تمام ام الہات المومنین نے اپنی زندگی کو بنایا. رسول اللہ کریم کسی شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ حضور میں بادشاہ کی دی، میں تو بادشاہ کی بیٹی ہوں. اور میں نہیں، نظر پڑ گئی، نکاح میں آئیں، اللہ نے اللہ کے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا جی، ان کے نکاح بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں. جوڑے آسمانوں سے بن دے جی، جوڑے آسمانوں سے بن دیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی منشا مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا، جو بندہ ایک بچے آ گئے، تیل ختم ہو گیا دیے میں، ٹھیک ہے، پڑھنے والے بچے تھے، ان کو یار وہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، چلو ان کے پاس. آپ بڑے موج میں بیٹھے ہوئے تھے اور نورانی ایسا چہرہ تھا. آپ کی کتاب ہے اسرار عطرت فریدی، اتنی ضخیم کتاب ہے کہ اس کو پیج کو چینج کرنے کے لیے نا جی ہاتھ نہیں لگانا پڑتا. اچھا. ہاں جی، وہ لکڑی کی چیز بنی، اس سے ہم دیکھتے ہیں. میں نے اس کتاب کی زیارت کی. اچھا اچھا. ہاں جی، ریاض الدین چشتی صاحب ہیں یہاں پہ پاک پتن کے 7 گاؤں کے پاس یہ کتاب موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، کافر دیکھ کے کہتا تھا یہ بندہ، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ. بچے چلے گئے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا وہ پانی ہے دیے میں ڈال لو، تیل تو میرے پاس ہے نہیں. بچے تھے، تابے دار تھے. تابے دار کی اولاد بھی تابے دار ہوتی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا بابا جی دیا کیسے پانی میں چلے گا، تیلی لگائی بسم اللہ پڑھ کے تو دیا جل گیا. اس میں ایک سیاںا بندہ تھا شکر، انہوں نے کہا مینوں پتہ لگ گیا بابا وظیفہ کی کردا. اچھا. بسم اللہ تو پڑھی ہے، میں تو قرآن کا حافظ ہوں. اگلے دن ختم ہو گیا. انہوں نے کہا آج پھر بابے کو چلیے. پر میں نہیں، جان کی ضرورت نہیں، میں بھی قرآن کا حافظ ہوں. یہ جو بسم اللہ انہوں نے پڑھی ہے میں بھی پڑھ سکتا ہوں. جناب بسم اللہ شریف پڑھ، 1 تیلی 2 3 ختم ہو گئے، تھک گئے. تھک ہار کے حضور گنج شکر کی بارگاہ میں کہا حضور تھک گئے ہیں. آپ مسکرا کے فرمائے وہ پتر بسم اللہ کے جتنی دفعہ آپ نے پڑھی ہے نا آپ کو برکات ملی ہیں. بیٹا زبان بھی تو فرید کی چاہیے نا. سبحان اللہ. اور جنہوں نے ساری زندگی رب رب کیا ہے یار، پھر رب بھی تو ان کی مانتا ہے نا. بے شک بے شک. بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا محمد احمد یوسفی صاحب جو ہیں وہ ہمیں حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر پاک پتن شریف والے ان کے عرس کی تقریبات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. بہشتی دروازے کھل چکے ہیں اور عقیدت مندوں کی جو ہیں وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. بڑا رش ہے اور انتظامیہ کی جانب سے بھی بڑے فول پروف انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. تو ہمیں بابا فرید الدین اور دیگر بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کا باادب طریقے سے ہمیں آگاہی دے رہے تھے. تو ان کے بابا جی جو تھے حضرت پیر منیر احمد یوسفی صاحب، ان کے ساتھ مجھے بھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے. 1-2 کانفرنسز میں بھی میں گیا، ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کے ان کے پاؤں میں بیٹھ کے تصویر بھی بنائی. بڑی پیار والی شخصیت تھے. ان کا نعرہ ہے کہ مجھے دین اسلام سے پیار ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یار نماز پڑھا کریں. جب آپ اپنی دکان سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تو راستے میں جو بندے آپ کو مل جاتے ہیں انہیں نماز کا آپ میسج کنوے کر دیا کریں. وہ 1 دن کہیں گے، 2 دن کہیں گے، تیسرے دن وہ آپ کے ساتھ ضرور چل پڑے گا. تو بڑا اچھا. اور اس نعرے میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے. سارے کہتے ہیں کہ ہمیں دین اسلام سے پیار ہے. کیسا خوبصورت نعرہ. ہاں جی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بابا جی کے مزار پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی جو تعلیمات ہیں ہمیں بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز 5 گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خواتین و حضرات، آج 7ویں محرم الحرام ہے. تو اس حوالہ سے ہماری ضلعی انتظامیہ جو ہے، ہمارے ڈی پی او اکاڑا اور ہمارے مقامی انتظامیہ جو ہے وہ ان ایام کو امن و امان کے لیے جو ہے وہ بڑا سنجیدہ ہیں، بڑے مخلص ہیں.
اور انہوں نے حالات پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، ان کی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ بھی پھر رہی ہے. تو میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ تحمل، بردباری اور صبر کا جو ہے وہ دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. کوئی بھی ایسی پوسٹ آپ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر آپ پوسٹ مت کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو. آپ کوئی بھی ایسی پوسٹ لگائیں گے جس سے کسی کو تکلیف ہو لیکن فائدہ اس کا آپ کو بھی نہیں ہوگا، آپ بھی سیدھے جو ہے نا وہ جیل کی ہوا ضرور کھائیں گے. تو ایسے جو معاملات ہو رہے ہیں ان پر ایف آئی آر ہو رہی ہیں. حویلی لکھا میں ہی 3 ایف آئی آر جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. تو اپنے گرد و نواح کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں اور حضرت امام حسین شہدائے کربلا کی جو لازوال انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور سوچیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب حضرت امام حسین جو ہے وہ کربلا کے میدان میں آپ نے تکالیف برداشت کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ سب کو، مجھ کو، علامہ صاحب کو حضرت امام حسین اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہماری پروڈکشن ٹیم کے مینیجر نرین مصطفیٰ کی طرف سے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.